میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، جس شریعت سے ہمیں نوازا ہے، وہ دین و شریعت بالکل جامع اور مکمل ہے۔ اس شریعت کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے فرمائی ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی نجات و فلاح اور کامیابی، ہدایت اللہ پاک نے اسی دین میں رکھی ہے۔ اس دین سے باہر جا کر یا اس دین کے اندر نئی باتوں کو پیدا کر کے اس پر عمل کر کے کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص راہ راست پر نہیں چل سکتا، کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے کو سنت اور بدعت کا ذکر کیا گیا تھا کہ سنت کا مقام شریعت میں کتنا اہم ہے، اور اسی کے اپوزٹ، اسی کے مخالف بدعت کی گمراہی کتنی سخت ہے، اور بدعت کی کتنی مذمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ بدعت کیسے وجود میں آتی ہیں، نئی نئی باتیں کیسے معاشرے کے اندر پنپتی ہیں، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، اچھا کام کے نام پر، نیکی کے نام پر، ثواب کے نام پر۔ ہمارے معاشرے کے اندر بدعت کا وجود جو پایا جاتا ہے، بدعت جو ایجاد ہوتی ہیں اور جسے بے دھڑک اختیار کیا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کے لباس میں آتا ہے، دینی بھیس میں آتا ہے، شریعت کے نام پر آتا ہے، نیکی کا نام، نیکی کا عمل کے نام پر آتا ہے، تو عام لوگ اسے دین کی چیز سمجھ کر، نیکی کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو نیا کام ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اصحاب رسول کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں تھا ہی نہیں، تو پھر ان کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ کوئی گناہ کا کام تو ہم نہیں کر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام تو ہم نہیں کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو اس میں حرج کی اور گناہ کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ان کا جواب ہوتا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ہر وہ کام جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور دو چار لوگ اور بھی اسے اچھا سمجھ رہے ہوں، اگر وہ کام شریعت میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اس کو ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے، تو یہی چیز بدعت ہے۔ اب اس کی مثالیں سنیے۔ خود صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کچھ ایسی باتیں، ایسی چیزیں پیدا ہونے لگی تھیں کہ جو حضور کی سنت سے مخالف تھیں، مگر صحابہ کرام نے فوراً اس کو روکا، بہت سختی کے ساتھ اس پر نکیر فرمائی، تو پھر وہ اسی وقت دب گئی۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ عہد رسول سے، عہد صحابہ سے دور ہوتا گیا، ویسے ویسے معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر نئی نئی بدعتیں پیدا ہونے لگیں، اور ہر بدعت کو یہ سمجھ کر کیا جاتا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس میں گناہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام کے زمانے میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ اسے دین کا کام سمجھ کر کر رہے تھے، وہ چیز فی نفس ہی بالکل درست تھی، بالکل صحیح تھی، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے اسے روکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھی۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں یہ بات آئی کہ کوفہ کی ایک مسجد میں کچھ لوگ
تسبیح اور تکبیر پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ پڑھ رہے ہیں اور بآواز بلند پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ نماز کے بعد تسبیحات پڑھنا سنت سے ثابت ہے، کتنا پڑھنا ہے یہ بھی ثابت ہے، کس وقت پڑھنا ہے یہ بھی ثابت ہے۔ یہ تینوں چیزیں سنت سے ثابت ہیں، مگر انہوں نے کیا کیا کام؟ انہوں نے ان تسبیحات کو اجتماعی طور پر زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ بس اتنا انہوں نے اضافہ کیا کہ وہ زور زور سے ان تسبیحات کو نماز کے بعد پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو جب اطلاع ملی کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں کہ میں کون ہوں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں عبداللہ بن مسعود ہوں، میں رسول خدا کا صحابی ہوں، میں حضور کا خادم ہوں، میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ انہوں نے کہا جو لوگ ایسا کام کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ کیا صحابہ اکرام سے زیادہ علم رکھتے ہو؟ تمہارا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، تم لوگ ایسی تاریک بدعت کا ارتکاب کر رہے ہو، لگتا ہے کہ تمہارا علم صحابہ اکرام سے بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا علم صحابہ اکرام سے بالکل بھی نہیں ہے زیادہ۔ چونکہ انہوں نے ان تسبیحات کو بآواز بلند پڑھا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس چیز کو ٹوکا، اسے بدعت قرار دیا۔ اسی طرح ایک صاحب کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عید کی نماز سے پہلے وہ نفل پڑھ رہا تھا، اور معلوم ہے حدیث میں آتا ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو ایک صاحب پڑھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم یہ نماز پڑھ رہے ہو، یہاں پر نفل نماز پڑھ رہے ہو عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا امیر المؤمنین، میرا یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنا کوئی گناہ تو ہے نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، ثواب ہی دے گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، لیکن تمہیں اس بات پر ضرور عذاب دے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور تم اس کے الٹ کر رہے ہو۔ تو کام وہ اچھا کر رہا تھا، لیکن اپنی مرضی کے مطابق کر رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا، عیدگاہ میں چاہے مسجد میں، لیکن اس نے یہ نفل پڑھی۔ اسی طریقے سے اسی سے ملتا جلتا حضرت سعید بن المسیب بہت اونچے درجے کے تابعی ہیں۔ تابعی اس کو کہتے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں ان سے ملاقات کی ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا ایک صاحب کو کہ وہ عصر کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں، تو اس کو ٹوکا، تو اس شخص نے بھی وہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا۔ تو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھے اس بات پر ضرور عذاب اللہ تعالیٰ دے گا کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ آپ نے عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اچھی چیز بھی اگر وہ سنت کے خلاف کی جائے گی تو وہ بدعت قرار دی جائے گی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ درود شریف اگر نماز میں دوسری رکعت میں، نماز تیسری رکعت والی یا چوتھی رکعت والی ہو، دوسری رکعت میں اگر کسی نے درود شریف پڑھ لیا تحیات کے بعد، تو کیا وجہ ہے کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز تو ہو جانی چاہیے کیونکہ اس نے درود ہی تو پڑھا ہے، اور درود پڑھنا تو ثواب کا کام ہے، کیوں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا۔
التحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو جو چیز جس جگہ پر نہیں کی جانا ہے اسے کرنا اور کرتے ہی چلے جانا، یہی بدعت کہلاتی ہے۔ جو کام جس وقت نہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس وقت کرنا، یہی بدعت کہلاتا ہے۔ اور ایسا کام جس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے قید لگانا، وقت متعین کرنا، جگہ متعین کرنا، آدمیوں کو متعین کرنا، وہ چیز بدعت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایصال ثواب ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ ایصال ثواب تیسرے ہی دن ہو سکتا ہے، یا 10ویں دن ہی ہو سکتا ہے، یا 40ویں دن ہی ہو سکتا ہے، یا 1 سال کے بعد ہی ہو سکتا ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کبھی بھی اور کسی وقت کیا جا سکتا ہے، کسی دن کیا جا سکتا ہے، کسی مہینے کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے قید لگانا کہ ہم تیسرے دن ہی کریں گے، ہم 40ویں دن ہی کریں گے، سال کے بعد ہی کریں گے، یہ اپنی طرف سے قید لگانا، یہی بدعت ہے۔ تو دین کے نام پر جو چیزیں شریعت میں رائج کی جاتی ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا اور قرب حاصل کریں، نزدیکی حاصل کر لیں، جبکہ اس کا وجود اور ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ملتا ہو تو وہ چیز بدعت کہلاتی ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا پابند بنایا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے خواہشات اس دین و شریعت کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اور بدعت کے ارتکاب کرنے والا اپنے خواہشات کا پابند ہوتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ اپنے بدعت کے ارتکاب کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ دین کے اندر کچھ کمی رہ گئی تھی۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی اچھائی ایسی نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ گئی ہو اور جسے ہم اسے اچھائی سمجھ کر کر رہے ہوں۔ کوئی بھی ایسا نیک عمل، دین کا کوئی ایسا اچھا کام نہیں ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا نہ ہو، دکھایا نہ ہو اور آپ نے حکم نہ دیا ہو۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں چھوٹا ہے۔ تو ایک بدعتی بدعت کر کے یہ جتانے کی، بتلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ چھوٹ گئی تھی جسے ہم پورا کر رہے ہیں۔ بدعت کا بہت بڑا گناہ ہے، اور بدعتی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتیوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل بدعۃ عن کل صاحب بدعہ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جس نے کسی بدعت کی تعظیم کی، اس کی توقیر کی، اس نے گویا کہ اسلام کو منہدم کرنے میں تعاون کیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم یا کوئی جماعت کسی بدعت کا ارتکاب کرتی ہے، دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی سنت اس سے اٹھا لیتا ہے۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو قوم یا جماعت کسی بدعت کا ارتکاب کرتی ہے اپنے دین کے اندر، اپنی شریعت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی سنت ان سے اٹھا لیتا ہے، اور پھر وہ سنت قیامت تک ان کے پاس لوٹ کر نہیں آ سکتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بدعتی لوگ ہیں جو بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کی زندگیاں سنت سے خالی ہوتی ہیں، وہ سنت سے اتنی ہی دور ہوتے ہیں، اور جب سنت کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، تو سنت سے بدکتے ہیں جیسے اونٹ بدکتا ہے، سنت کا نام سن کر بدکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جو بھی فرد ہو یا جماعت ہو یا قوم ہو اپنے دین میں بدعت کا ارتکاب کرتی ہے، نئی نئی باتیں پیدا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی سنت ان سے اٹھا لیتا ہے، اور پھر قیامت تک وہ سنت ان کے پاس لوٹ کر نہیں آ سکتی، پھر انسان سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام رکھو، یہ دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنے سے کہیں بہتر ہے۔
اور سنت کو زندہ کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے میری امت کے بگاڑ اور فساد کے وقت میری کسی سنت کو زندہ کیا، اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سنت کو زندہ کرنا جو مردہ ہو چکی ہوں، لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، تو ایسی سنتوں کو زندہ کرنا، اور زندہ کرنے سے مراد اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کی اشاعت کی فکر کرنا، اس کی ترویج کی فکر کرنا، یہ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ بدعت کے ارتکاب کرنے میں کوئی ثواب نہیں، الٹا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ گمراہی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو سنت کا ادب، سنت کی عظمت، اس کا اہتمام اور اس پر عمل کرنا، یہ بدعت کو ایجاد کرنے سے اور بدعت پر عمل کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ بہت ساری بدعتیں ہیں جو ہمارے سماج کے اندر رائج ہو چکی ہیں، بے شمار بدعتیں ہیں۔ ایک بدعت کی اصلاح نہیں ہو پاتی کہ اس کے بدلے 5 بدعتیں اور رائج ہو جاتی ہیں، کیونکہ بدعت کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے، اور وہ جب رائج ہو جاتی ہے تو چلتی چلی جاتی ہیں، اور ہر آدمی اپنی مرضی سے ہر چیز کو شامل کرتا چلا جاتا ہے، اور جب اس پر دین کا اور سنت کا جب لیبل لگا دیا جائے، نیکی اور ثواب کا لیبل چسپاں کر دیا جائے، تو انسان بے دھڑک ہو کر اس پر عمل کرتا ہے۔ نماز جنازہ میں اتنی چیزیں شامل کر لی گئی ہیں جن کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کہتے وقت آسمان کی طرف دیکھنا، نماز پڑھنے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے نماز پڑھنا، دعا کرنا، ابھی دعائے میت کی گئی اس کے بعد بھی دعا کرنا، اب کہیں سنا گیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد سلام پڑھنا۔ ان سب چیزوں پر اگر قدغن نہیں لگایا گیا تو کل کوئی اور نئی چیزیں پیدا کر لے گا۔ پھر ہر نماز کے بعد پھر بات وہیں آ کر رک جاتی ہے کہ اس میں حرج کی کیا بات ہے، اچھا ہی کام تو کر رہے ہیں، اس میں گناہ والی کون سی بات ہے۔ میں نے کتنی مثالیں دی، صحابہ کرام کے زمانے کی مثالیں دی ہیں کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے، چوری ڈکیتی نہیں کر رہے تھے، وہ اچھا ہی کام کر رہے تھے، مگر کچھ اپنی طرف سے کمی بیشی کے ساتھ تو صحابہ نے اسے ٹوکا اور اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ تو ہم اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ صحیح وہی کام ہوگا، صحیح کام ہو اور صحیح طریقے کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ صحیح کام ہے لیکن اپنی مرضی کے مطابق اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں، تو وہ صحیح کام صحیح نہیں کہلائے گا، وہ بدعت کہلائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا کرے۔